السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنر. اردو ناولز لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم. رمز عشق بائی نور آصف ادر ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں. اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں لازمی دیں. چلیں سٹارٹ کرتے ہیں. انگوٹھے کا زخم کیسا ہے؟ ڈریسنگ کی تھی. ارحان نے اس کی تھوڑی کو نرمی سے چھوتے ہوئے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا. کانچ سی آنکھوں میں نمی اسے کافی اٹریکٹ کر رہی تھی. اس کی نرمی سے پوچھنے پر حور کی آنکھوں میں پھر سے شبنم آن ٹھہری تھی. جی کی تھی، حور نے کپکپاتے لبوں سے کہا. وہ حور کا پورا وجود اپنے سینے میں منتقل کر چکا تھا. حور کے بدن پر لرزہ طاری ہوا تھا. درد تو نہیں ہے؟ ارحان نے اس کے بالوں میں نرمی سے اپنی انگلیاں پھنسائے اس کے کان کی کولوں اپنے دانتوں سے کاٹا. نہیں. حور نے آنکھیں میچتے ہوئے اپنی سسکی روکی. اس کی نرمی سختی میں بدلتے شدت اختیار کرنے میں پل نہیں لگاتی تھی. اور اس کی شدتیں ابھی تک بھولی نہیں تھی. اس کی بدن پر اس کی بے رحمی سے سب ہوئی شدتوں کے نشان اسے بھولنے ہی کہاں دیتے تھے. وہ اس کے نازک وجود کو خود میں سختی سے بھینچے ہوئے اس کی نازکی محسوس کر رہا تھا. اور اس دیو کے سخت حصار میں بری طرح کپکپا رہی تھی. ارحان نے اس کا کپکپانا محسوس کر کے اسے بالوں پر اپنی گرفت جمائے اس کا چہرہ اپنے مقابل کیا. اتنا ڈرتی کیوں ہو؟ کچھ نیا تو نہیں کرتا تمہارے ساتھ، اپنا حق لیتا ہوں. ارحان کا سوال حور کی آنکھوں کی نمی بڑھائے اس کا جواب دے چکا تھا. کیا کروں میری جان، تم نازک شہری جان کہاں اس پہاڑی کے شکنجے میں پھنس گئی. جانتا ہوں مجھے برداشت کرنا تمہارے لیے آسان نہیں ہے. مجھے برداشت کرنا تو گل کے لیے بھی مشکل ہو جاتا تھا، حتیٰ کہ اس کی قربت میں میری شدتوں میں صرف پیار ہوتا تھا. گل سے اپنا حق کافی نرمی سے لیتا تھا، مگر تم پر لٹائی گئی میری شدتوں میں نرمی اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ تم زبردستی میری زندگی میں گھس کر مجھ سے میرا سب کچھ چھین کر لے گی. تمہارے لیے میری شدتوں میں غصہ ہوتا ہے، اس لیے میری نرمی سختی میں بدل جاتی. دوسرا تمہاری بے پناہ خوبصورتی، تمہارا یہ قیامت خیز بدن ہے جو مجھے میرے حواسوں میں نہیں رہنے دیتا، مجھے جنونی کر دیتا ہے. ارحان کی آنکھیں سرخ اور لہجہ کافی بھاری ہوا تھا. ارحان کی سرخ آنکھیں دیکھ کر حور اپنی سانسیں روک گئی تھی. اسے محسوس کرتے ارحان اسے اپنی باہوں میں رخ پلٹ گیا. اس کے لبوں پر نرمی کے قابض ہوتے اس میں اپنی سانسیں انہیل کی. حور کی سانسوں میں روانی محسوس کرتے اس کی نرمی سختی میں بدلتی اور اس کی سانسوں پر بری طرح قابض ہوا تھا کہ حور کی مدھم ہوتی سانسیں وہ بخوبی محسوس کر سکتا تھا، مگر ارحان نے اسے چھوڑا نہیں تھا. حور کی بے جان حالت کو محسوس کرتے وہ پھر سے اس میں سانسیں انڈیل گیا. اس کے لبوں سے خون کی بوند وہ اپنے لبوں سے چنتے اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو کو ایک نظر دیکھا تھا. حور گہرے سانس بھرتے ارحان کو دیکھ رہی تھی. وہ پھر سے اس کی سانسوں پر قابض ہوا. وہ بے رحم بنا کبھی اس کی سانسیں چھینتا، کبھی اپنی سانسیں اس میں انڈیلتے اس کی سانسوں کے ساتھ بری طرح کھلواڑ کر رہا تھا. اس کی بے باک ہاتھ اب اس کے اگلے بٹنوں پر تھے جسے محسوس کرتے حور کی سانسیں پھر سے اٹکی تھی. ارحان کا دہکتا لمس اس کی گردن کو داغدار کرنے لگا تھا. حور کی آنکھوں سے بہتے آنسو وہ نظر انداز کرتے اپنے لب کو اس کی دھڑکنوں کے مقام پر رکھ گیا تھا. حور نے اپنے تڑکتے ہوئے ارحان کو روکا. حور کی مزاحمت پر اس کا لمس شدت اختیار کر گیا. اپنے اوپر کمبل لیتے ہوئے اس کی کلائیوں کو سختی سے جکڑے. حور میں پوری طرح سمائے وہ اسے اپنے بدن کا حصہ بنا گیا تھا. حور نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کرتے خود کو اس ستم کر کے حوالے کیا جو اپنی شدتیں ہر جگہ بے رحمی سے بکھیرتے اپنا حق بہت بے رحمی سے لے رہا تھا. ارحان بلیک شلوار قمیض میں بلیک ہی مردانہ شال کندھوں پہ ڈالے ڈریسنگ روم سے باہر آیا تو ایک نظر کمبل میں دبکے وجود پر ڈالی جس کی سسکیاں ابھی تک اسے سنائی دے رہی تھی. ارحان نے غصے سے حور کے وجود سے کمبل اتار کر سائڈ پر پھینکا. حور اپنی حالت دیکھتے سوکھ پڑتے کمبل کو جلدی سے پکڑتے خود پر اچھی طرح لپیٹتے بیک گراؤنڈ کے ساتھ جا لگی. اب وہ نظریں جھکائے ستم کر کے اگلے حکم کی منتظر تھی جو اپنا مطلب پورا کرنے کے بعد اسے خون اور شام نگاہوں سے خور رہا تھا. صبح کے 9 بج رہے. میں نے تمہیں بولا تھا صبح 7 بجے تم کچن میں موجود ہو.
शौहर के हकूक तो पूरे करते तुम्हारी जान जाती है, बहू के फराइज ही पूरे कर लो। हूर ने नम आंखों से सितमगर को देखा, जिसने अभी थोड़ी देर पहले ही अपनी पनाहों से आजादी दी थी और अपने हकूक भी बहुत बेदर्दी से ले चुका था। हूर की आंखों में शिकवा थे। वो गुस्से से इसकी तरफ बढ़ा। हूर की आंखों में ठहरा दर्द और शिकवे इसे अजीब सी झुंझलाहट में मुब्तला कर देते थे। हूर इसके खुद की तरफ से बढ़ने पर आंखें मीच गई थी। आंखें खोलो। अरहाम इसका जबड़ा भींचते गुर्राया। हूर ने इसकी गुर्राहट पर झट से आंखें खोली। मुझे शिकवा की ना आंखों से देखने का तुम्हें कोई हक नहीं है, ना मैं तुम्हें कभी इतना हक दूंगा कि तुम मुझसे कोई शिकवा करो। आइंदा मुझे इन आंखों से ऐसे मत देखना। अरहाम ने इसे दर्शत लहजे में तंबी की। नहीं करूंगी, कभी शिकवा नहीं करूंगी। आप जैसे जालिम बेहिस इंसान से मेरी जिंदगी भर शिकवा नहीं करूंगी। और अपना जबड़ा छुड़वाते घुटी घुटी बेगी आवाज में बोली। वो इसे जालिम बेहिस कहकर इसके जुल्म और बेहिसी का फिर से शिकवा कर गई थी। अब आंखों में शिकवा नहीं था, वो मासूमियत से लबों से ही शिकवा करेगी थी। इसकी मासूमियत भरे शिकवा को अंदाज पर अरहाम की मुस्कुराहट गहरी हो। वो अपनी शाल अपने कंधे से उतार कर दूर उछालते पूर के वजूद से कंबल उतारने, इसके वजूद का हिस्सा बनने इस पर काबिज हुआ। पूर ने सहमते हुए अरहाम को देखा, जो फिर से इस पर काबिज था। तुम्हारी जुबान इसलिए चल रही है, तुम्हें लगता है कि मेरी जरूरत पूरी हो गई है, अब तुम्हें मेरी कुर्बत नहीं सहनी पड़ेगी। तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है मेरी जान। तुम पर तरस आ जाता है, वरना रात दिन तुम्हें अपने वजूद का हिस्सा बनाए रखो। लेकिन कोई बात नहीं, तुम ऐसे जुबान चलाती रहोगी तो ऐसी सजाएं मिलती रहेगी। अरहाम इसके लबों पर झुकते इसकी सांसों पर काबिज हुआ तो हूर ने लर्जा उठी थी। इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी वो मजीद इसे बर्दाश्त करती। हूर की सांसें उखेड़ते इसे आजादी बख्शी तो वो गहरे सांस लेते अरहाम को देखने लगी, जिसकी आंखों की सुर्खी बढ़ते देखकर हूर की जान लबों पर सजी थी। तो वो प्लीज, वो मुझे दर्द हो रहा है। हूर ने कांपते लहजे में रहम की दरख्वास्त की। अरहाम इसका खौफ से दर्द पड़ता चेहरा देखकर इससे अलग हुआ था। अब इसका ये दर्द का बहाना बंद करो, उठो और शावर लो, किचन में चलकर दरख्शां से खाना बनाना सीखो। अरहाम इससे अलग होते बैट ग्राउंड के साथ टेक लगा गया। सिगरेट सुलगाकर लबों से लगाए हूर के वजूद पर गहरी नजर डाली। हूर अरहाम की नजरों से सो पड़ते नजरें झुकाए कंबल खुद पर लपेटी गई थी। अब तुम्हें ही किचन संभालना है। इस हवेली की बड़ी बहू हो, मैं तुम्हारी तरफ से कोई भी कमी कोताही न देखूं। मूरे की हर बात मानना तुम पर फर्ज है। कभी भी मैं तुम्हें किसी भी बात पर इनसे बहस करता ना देखूं। अरहाम ने सिगरेट का गहरा कश लिया। अब उठो, जाओ यहाँ से। क्यों चाहती हो मैं तुम्हें फिर से दर्द दूं? अरहाम ने हूर के चेहरे पर नजर डाली, जो फोन छलका रहा था। इसके बाल इसके चेहरे पर बिखरे थे और लबों लबों और इसके शफाफ आरिस पर भी इसकी शिद्दत के निशान थे। वो बेड ग्राउंड के साथ टेक लगाए कंबल अपनी गर्दन तक लपेटे हुए थे। मैं जालिम हूँ, अरहाम ने इसके करीब होते इसका जख्मी लब नरमी से सहलाते पूछा। बहुत ज्यादा, हूर ने बहकती आंखों से हिचकी लेते कहा। अरहाम कुछ पल के लिए खामोश हो गया। इसके खूबसूरत नकोश में वो बुरी तरह उलझा था। अरहाम ने इसके बाल नरमी से इसके कान के पीछे अड़से। बाहर जाते हुए हल्का सा मेकअप कर लेना। अरहाम ने इसके गाल पर नरमी से अपनी उंगलियां फेरी। ओके जी। हूर ने इस्तबात में सर हिलाया। वो इसके करीब आने पर फिर से घबरा गई थी। गुड, अब उठो, शाबाश, अच्छा सा ड्रेस पहनो, लबों पर मुस्कुराहट सजाए, बूरे से जाकर सलाम करो। किसी को भी हमारे कमरे की कोई बात नहीं पता चलनी चाहिए। किसी भी मुलाजमा से दोस्ती करने या बातें करने की जरूरत नहीं है, ना ही दरक्षा से यहाँ से भागने के लिए कोई मदद लेने की, क्योंकि यहाँ से तुम सारी उम्र नहीं भाग सकती। ना ही मैं तुम्हें कहीं जाने दूंगा। हम खान अपनी इज्जत को कभी नहीं छोड़ते। बहुत गलत और जालिम इंसान के हाथ तुमने अपनी जिंदगी सौंपी है। अरहाम ने खुद को इस्तेज़ाइया नजरों से देखते सिगरेट का कश लिया। गुल तो आपने गुल को तो आपने बहुत जल्दी छोड़ दिया था। वो तो आपकी इज्जत होने के साथ साथ आपकी मोहब्बत भी थी। हूर की बात पर अरहाम के माथे के बल गहरे हुए थे। सफेद रंगत में सुर्खियां घुली थी। अरहाम ने हूर को झटके से अपनी तरफ खींचा तो वह टूटी हुई डाल की तरह इसके कुशादा सीने में आन समाते इसकी धड़कनों का हिस्सा बनी। रंग शदीद सुर्ख पड़ा। वो इसकी शर्म महसूस करते अपने और इसके गिर्द कंबल लपेट गया।
इसे छोड़ दिया मगर तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। गुल मेरी मोहब्बत थी मगर तुम मेरी नफरत हो। मैं मोहब्बत में इतना शिद्दत पसंद नहीं था, मगर तुमसे मिलने के बाद मुझे एहसास हुआ अरहाम खान ज्यादा नफरत में हद से आगे बढ़ सकता है। नफरत का जज्बा वो जितनी शिद्दत पसंदी से निभाना जानता है, इतना कोई जज्बा नहीं निभाना जानता। तुम्हें अब भी मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। सिसक सिसक कर मेरी बाहों में जान दोगी तुम। अरहाम सिगरेट का धुआं इसके मुंह पर छोड़ते गुर्राया, उठो यहाँ से शावर लो, वरना तुम पर तरस बिल्कुल नहीं खाऊंगा। अरहाम ने धाड़ते हुए इसे खुद से अलग किया तो हूर लरसते हुए बेबसी से अरहाम को देखते अपने लिबास को देखकर रह गई, जो इससे काफी दूर पड़ा था। अरहाम ने इसकी नजरों के ताक़ुब में देखते इसकी तरफ देखा, जो अपने लव काटते अपने आंसुओं पर कंट्रोल कर रही थी। तुम्हारे पास 10 मिनट है, तैयार होकर बाहर आ जाओ। अरहाम बेड से उठते अपनी शाल कंधों पर डालते बाहर निकल गई और गहरे सांस भरती बेड से टेक लगा गई थी। बहारें अच्छी तरह दुपट्टा ओढ़ते मर्दाना खाना में दाखिल हुई। वो मर्दाना खाना की बैठक में दाखिल हुई तो समीउल्लाह के सामने वाले सोफे पर बैठे शहराम को देखकर ठिठक कर रह गई। शहराम सोफे से टेक लगाए मुस्कुराते हुए बहारे को देखने लगा। इसे देखकर बहारे के चेहरे पर नागवारी के रंगत लहराए, जिन्हें छुपाने की इसने जरा जहमत नहीं की। वो गुस्से से तीखी नजरों से शहराम को देखने लगी, जो मुस्कुराते हुए इसे देख रहा था। समीउल्लाह खान ने खुबकारते हुए दोनों को मुतवज्जा किया, जो इनकी वहां मौजूदगी भी भूल गए थे। समीउल्लाह की खंकार पर शहराम सोफे पर सीधा हुआ, बहारे को एक नजर देखते हुए मुस्कुराते हुए नजरें झुकाए अपने स्याह चमकते बूटों को देखने लगा। बहारे की मतवक्का बेइज्जती इसके लबों पर मुस्कुराहट ले आई थी और वो ये हसीन नजारा मिस नहीं करना चाहता था। अस्सलाम वालेकुम दाजी। बहारे ने शहराम के लबों से चुपकी मुस्कुराहट को देखते दांत पीसते समीउल्लाह खान को सलाम किया। शुक्र है तुमको सलाम करने का ख्याल आए, वरना हम तो समझा था तुम सिर्फ हमें यहाँ अपनी शक्ल दिखाने आया। समीउल्लाह की बात पर शहराम के लबों की मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई थी। बहारे का रंग सुर्ख पड़ा और शहराम के लबों की मुस्कुराहट बढ़ी। जिस तरह तुम्हें सलाम करने में आधा घंटा लगाया, इस तरह बात करने में कितना देर लगाएगा। ये सुबह सवेरे तुम अपना ये चेहरा हमें दिखाने आए, अब हमने तुम्हारा चेहरा देख लिया, हमको कोई खास खुशी नहीं हुआ, इसलिए तुम जा सकता है इधर से। समीउल्लाह खान ने अपनी शॉल कंधों पर डालते संजीदगी से बोले। शहराम अब के बार अपनी हंसी खांसी करते कंट्रोल की थी। शहराम के सामने अपनी बेइज्जती पर बहारे को आग लग गई थी। वह पछता रही थी, वह शहराम को देखकर यहाँ से चली क्यों नहीं गई। समीउल्लाह ने बहारे को खामोश खड़ा देखकर घूरा था। वो अपनी इस पोती के मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ थे, इसलिए इसे अच्छी तरह डील करते थे। इन्हें पूरा यकीन था वो सुबह सुबह कोई ऐसी बात करने आई है जिसे सुनते इनका बीपी हाई हो जाना है। वैसे भी इनके नजदीक बहारे को सर पर इनका पोता अच्छा खासा चढ़ा चुका था। वो इसके नखरे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अब बोलो भी क्या बात है करना है तुमने, या हम जाए यहाँ से। समीउल्लाह बहारे को शहराम को घूरता देखकर गरजे थे। दाजी मैं आपसे कहने आई थी, मुझे शहर के अस्पताल में जॉब करना है। बहारे ने जल्दी से अपनी अर्जी सुनाई, जिसे कहने के लिए वो सुबह सुबह इधर आई थी। शहराम अब सोफे से टेक लगाने पर अपनी घनी बियर्ड पर हाथ फेरते बहारे को देखने लगा। इसके लबों पर अब महम सी मुस्कुराहट थी। बहारे मूंछों तले लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट देखकर चल गई। जो तुम्हारा रुखसती का तैयारियां करने का हम सोच रहा है, इसका क्या? समीउल्लाह ने बहारे को घूर कर देखा। दाजी इतनी भी जल्दी क्या है, हम कौन सा भागे जा रहा है इधर से कि आप हम सब को हमारा रुखसती का पड़ गया। बहारे ने शहराम को घूरते दांत किचकिचाए थे। बहारे की फजूल सी बात पर शहराम को बिल्कुल गुस्सा नहीं आया था। इसे पता था कि अब क्या होना है। जो होना था वो शहराम को बहुत तकलीफ पहुंचाने वाला था। तुम भाग कर दिखाओ तो जरा, हम तुम्हारा टांगे तोड़कर तुम्हें उस हवेली के कोने में डाल देगा। समीउल्लाह सोफे से उठते गरज उठे थे। दादी मैंने तो बस एक बात कर रही थी। बहारे समीउल्लाह की गरज पर लरज उठी थी। मुझे समझ नहीं आता तुम बात करता ही क्यों है, जब तुम अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं। एक जुबान ही होता है जिस पर इंसान को कंट्रोल होता है, लेकिन जब तुम जब भी बोलता है गलत ही बोलता है। हमको समझ नहीं आता तुम इतना साल शहर में झक मारा है, पता नहीं तुमको डॉक्टर किसने बना दिया।
سمیع اللہ نے بہارے کی اچھی خاصی کلاس لے ڈالی تھی۔ شہرام نے پرسکون ہوتے صوفے سے ٹیک لگائے، بہارے کو آنکھ وینک کی، جو آنکھوں میں آنسو لی شہرام کو دیکھ رہی تھی۔ داجی، میرا مطلب تھا یہ رخصتی شہرام کرنا نہیں چاہتا، آپ پوچھ لیں شہرام سے، اس نے کتنی بار مجھے یہ کہا ہے۔ شہرام کے چہرے پر دل جلانے والی مسکراہٹ دیکھ کر اس نے ساری بات شہرام کے کھاتے میں ڈالنی چاہیے۔ شہرام نے اس بار مسکراتے ہوئے بہارے کو فلائنگ کس کرتے ہوئے اور تپایا تھا۔ شہرام کیا چاہتا ہے یہ کیا نہیں ہم اچھی طرح جانتا ہے، تم اپنی بات کرو، تم کیا چاہتا ہے؟ سمیع اللہ نے درستگی سے کہا۔ میں داجی، میں تو صرف اپنا ہسپتال میں نوکری کرنا چاہتا ہوں۔ بہارے نے منمناتے ہوئے کہا، تم شہر کے ہسپتال میں نوکری نہیں کرے گا، کیونکہ تمہارا دماغ ڈاکٹر کی پڑھائی کر کے اب خراب ہو چکا ہے۔ 2 دن تم شہر کے ہسپتال میں جب سچ میں ڈاکٹر بن جائے گا تو تم اپنے آپ کو ہوا ہی سمجھے گا۔ آگے تمہارا شوہر تمہارا بہت دماغ خراب کر چکا ہے، جو تم کسی کو کچھ سمجھتا نہیں، بھاگنے کی بات کرتا ہے ہمارے سامنے، شرم لحاظ بھول گیا ہے۔ سمیع اللہ نے غصے سے سرخ ہوتے ہوئے بہارے کو گھورتے ہوئے بول رہے تھے، ہٹو ہماری نظروں کے سامنے سے، ڈاکٹر بہارے، پتہ نہیں کس نے تم کو ڈاکٹر بنا دیا۔ شہرام، پتہ کرو اس کی ڈگری جعلی تو نہیں؟ سمیع اللہ بہارے کو گھورتے وہاں سے چلے گئے۔ شہرام کا رکا ہوا کہکا مردانہ خانے میں بیٹھک میں گونجتا بہارے کا تن من مزید سلگا گیا تھا۔ بہارے ضبط سے گہرے سانس بھرتے اسے نم آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ شہرام کے سامنے اتنی بےزتی پر وہ توہین و خجالت سے بھڑ بڑھ کر جل رہی تھی۔ شہرام ہنستا ہوا صوفے سے اٹھتا بہارے کے قریب آیا، اگر تم یہ عرضی اپنے شوہر کے پاس لے آئی ہوتی، تمہارا کام بہت آسانی سے بن جاتا۔ تمہیں صرف کرنا یہ تھا کہ بہت پیار سے تمیز سے مجھ سے اجازت لینی تھی۔ شہرام بہارے کی طرف جھکتے مدھم سرگوشی میں بولا، میں مر جاؤں گی کبھی تم سے اجازت نہیں لوں گی شہرام۔ بہارے گہرے سانس لیتے چیخی، میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا۔ ڈاکٹر بہارے، تمہاری زندگی کسی کے لیے بہت قیمتی ہے۔ شہرام نے اس کے گال سے آنسو نرمی سے چونے، وہ کسی تم ہو۔ بہارے پیچھے کو ہوتی چٹک پڑی، نہیں، میرے لیے کیوں ہوگی تمہاری زندگی قیمتی؟ میں تو تمہاری پیشنس کی بات کر رہا ہوں، جن کے لیے ڈاکٹر بہارے جیسی قابل ڈاکٹر بہت قیمتی ہے۔ مذاق اڑا رہے ہو میرا؟ بہارے شہرام کی بات پر بلبلاتے ہوئے بولی، نہیں سچ شہرام۔ شہرام نے اپنی لیدر کی جیکٹ میں ہاتھ ڈالتے بہت غور سے اسے اپنے گلابی تپتے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ کون کرنے دے گا مجھے ہسپتال میں کام؟ بولو، جواب دو، جب یہی سب کچھ کرنا تھا کیوں مجھے ڈاکٹر بننے دیا؟ بہارے نے روتے ہوئے سوال کیا۔ تم بہت بے صبر ہو بہارے، تم ڈاکٹر بن گئی، کیا تمہاری راہ میں کوئی رکاوٹ آئی؟ جواب آئے گی۔ شہرام نے سنجیدگی سے کہا، تم اسپتال میں جاب کرو گی، ضرور کرو گی، مگر اس سے پہلے مجھے چیک کرنا پڑے گا تمہاری ڈاکٹر کی ڈگری جعلی تو نہیں۔ شہرام نے بہارے کے قریب ہوتے اس کے کمر سے تھامتے خود کے قریب کرتے مسکراہٹ دباتے کہتے اسے آنکھ مارے۔ بہارے نے غصے سے سکھ پڑتے شہرام کو خود سے دور دھکیلا۔ شہرام نے مسکراتے ہوئے اپنی گرفت اور مضبوط کی۔ بہارے کے سر سے دوپٹہ پھسلتا کندھوں پر آ گیا تھا۔ شہرام نے اس کے بالوں کی طرف ہاتھ بڑھا کر انہیں کیچر سے آزاد کرتے اسے دور پھینک دیا تھا۔ بہارے کے بال کھل کر اس کے چہرے کے اطراف اور کمر پر بکھر گئے تھے۔ چھوڑو مجھے بدتمیز انسان، بہارے بری طرح جھٹپٹائی۔ شہرام بہارے کی چیخ پر اپنی گرفت مزید مضبوط کرتے اسے اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا۔ بہارے اس کی گرفت میں پھڑپڑا کر رہ گئی تھی۔ تم بہت بدتمیز ہو شہرام، تم چاہتے ہو میں تمہاری بیوی بن کر کچن میں تمہارے لیے کھانے بناؤں اور تم ڈیرے پر سارا دن اپنے دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی کرو۔ شہرام نے بہارے کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کرتے اس کی چلتی زبان کو قابو کیا۔ وہ اس کی سانسیں خود میں انہیل کرتے اس کی سانسیں چرائے اس کے لبوں کا جام پینے لگا تھا۔ شہرام بے رحمانہ ایکٹ پر بہارے کی مزاحمت کرتے ہاتھ ساکت ہوئے تھے۔ وہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں قید کیے اس کے لبوں کا جام پی رہا تھا۔
بس کی مزاحمت پر اس کا ہاتھ دیوار کے ساتھ پن کیے سختی سے جکڑ گیا۔ وہ اپنی من مانی کرتے پیچھے ہٹا تو بہاریں گہرے سانس لیتی، شعلہ بار نظروں سے اسے گھور رہی تھی۔ تمہاری زبان قابو کرنے کا طریقہ مل گیا ہے، رخصتی کے بعد تمہیں ایسے ہی قبول کروں گا جیسے شہرام اس کے لبوں اور انگوٹھے پر سے سہلاتا بھاری آواز میں بولا۔ نہ یہ رخصتی ہوگی نہ تمہارے ارمان پورے ہو گئے۔ وہ شہرام کو دھکا دیتے ہوئے چلائی تھی۔ وہ شہرام کو ایک انچ نہیں ہلا سکی تھی۔ شہرام کا کہکہا بلند ہوا۔ بہاریں دلہن بھی بنے گی اور شہرام خانزادہ کی سیج پر اپنا حق بھی دے گی۔ شہرام خانزادہ اپنا حق کبھی نہیں چھوڑتا۔ اس کے لبوں کو چومتے پیچھے ہوا۔ تمہاری سیج میں ضرور میں زہر ملا کر دے دوں گی۔ بہارے کا لمس اپنے ہونٹوں پر رگڑتی چلائی تھی۔ کوئی بات نہیں، مل کر پی لیں گے۔ زندگی ساتھ نہ گزری تو موت ایک دوسرے کی باہوں میں آئے گی۔ وہ رک کر ٹھنڈے لہجے میں بولا۔ شہرام اللہ کرے تم کبھی خوش نہ رہو۔ بہارے نے چیختے ہوئے بددعا دی۔ تمہارے میری زندگی میں آنے کے بعد کیسے خوش رہ سکتا ہوں؟ تم میرے لیے سرتا پا بددعا ہو۔ وہ سنجیدگی سے کہتے چلا گیا۔ بہاریں غصے اور بے بسی کے احساس سے روتے ہوئے پیر پٹکتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ ارحام زنان خانے میں امینہ خانم اور فرشتے کے ہمراہ بیٹھا باتیں کر رہا تھا۔ السلام علیکم۔ حور نے لاؤنج میں داخل ہوتے سب کو سلام کیا۔ ارحام نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا جو اس کی نظر حور پر ٹھہر سی گئی تھی۔ حور بیبی پنک کلر کی فراک میں ملبوس تھی۔ گلابی نیٹ کا ہم رنگ دوپٹہ اچھی طرح سر پر جمائے پنک کلر کی لپسٹک لگائے ہوئے تھی۔ کلائیوں میں گولڈ کی چوڑیاں پہن رکھی تھی۔ گیلے بال کمر پر بکھرے تھے جو نیٹ کے سے پوری طرح آیا تھے۔ وہ پنک کلر میں کھلتی نازک سے ان کی چھوٹی کلی لگ رہی تھی۔ ارحام کے شہر نظروں کی تپش سے گھبراتے ہوئے حور نے اچھی طرح دوپٹہ سر پر لیا۔ ہاتھوں میں کپکپاہٹ واضح تھی، رنگ تپ کر انار ہوا تھا۔ ارحام اس کی گھبراہٹ اور اس کے چہرے کی بڑھتی سرخی کو دیکھ کر محفوظ ہوا تھا۔ بے اختیار لبوں کو مہم سی مسکراہٹ نے چھوا۔ ماشاءاللہ، اللہ نظر بد سے بچائے۔ ہمارا ارحام کا دلہن تو سچ میں جنت کا حور ہے۔ امینہ خانم نے صوفے سے اٹھتے ہی حور کے ماتھے پر لب رکھے تو حور کی آنکھیں جلملائی تھی۔ امینہ خانم کی محبت کی پرواہ چاہ کر بھی اپنی آنکھیں نم ہونے سے نہ روک سکی تھی، مگر سامنے بیٹھے ستمگر کی سخت نظروں سے خیف ہوتے حور نے اپنے لب کچلتے اپنے آنسو روکے تھے۔ ارحام نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے حور کے آنسوؤں کو بغور دیکھا۔ وہ اپنے امڑتے آنسوؤں کو روکنے کے لیے اپنے کپکپاتے لبوں پر ظلم کر رہی تھی جو ارحام خانزادہ کو کافی ناگوار گزرا تھا۔ اسے چھونے پر وہ تڑپ اٹھی تھی، اب اپنے لبوں کو کاٹ کاٹ کر خود ہی زخمی کر رہی تھی۔ ارحام کی نظریں ابھی تک حور پر گڑی تھی، اس سے محسوس کرتے وہ نظریں نہیں اٹھا رہی تھی۔ فرشتے حور کو دیکھتے وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ فرشتے کو وہاں سے جاتا دیکھ کر حور نے اپنے لبوں پر مزید ظلم کیا تھا۔ فرشتے کو دیکھ کر یہ احساس سے جرم مزید بڑھنے لگا تھا۔ حور نے گہرا سانس لیتے اپنی آنکھیں مسلی۔ سامنے بیٹھا انسان اس کے ہر ایکٹ پر گہری نظر جمائے ہوئے تھا۔ اس کا سختی سے حکم تھا باہر آنسو نہ بہے۔ حور نے بھیگی نگاہیں اٹھا کر ارحام کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنی نظریں جھکائے تھی۔ ارحام تم خود کو حور کو کچھ خریداری کروا دو، کچھ کپڑے دلوا دو۔ تم گل کے لیے کرتا کیا تھا؟ گل موبائل سے کپڑے پسند کرتا تھا، تم منگوا کر دیتا تھا۔ حور کو بھی منگوا دو، امینہ خانم نے حور کو گل کے کپڑوں میں دیکھ کر کہا۔ امینہ خانم کو حور کے عمل پر بہت غصہ تھا، مگر اب وہ ارحام کی بیوی تھی، پھر اس کی کم عمری اور معصومیت دیکھ کر وہ اس کے ساتھ سخت رویہ برقرار نہ رکھ سکی تھی۔ اس کا ڈرا سہما روپ، اس کے بدن پر ارحام کی شدتیں دیکھ کر انہیں اندازہ ہوا تھا ارحام حور کے ساتھ کافی سختی کرتا ہے۔ ایسے میں وہ بھی حور کے ساتھ سخت رویہ اپناتی تو وہ ڈر جاتی۔ حور کو دیکھ کر انہیں عابر یاد آتی تھی، وہ کسی کی بیٹی کے ساتھ ظلم نہیں کر سکتی تھی۔ مورے، حور کو گل کے کپڑے بہت پسند آئے ہیں، اسے گل کی ہر چیز بہت پسند ہے۔ میں نے کہا اسے، مگر اس نے منع کر دیا۔ ارحام نے حور کو دیکھتے طنزیہ کہا،
حور کے دیکھنے پر ارحام کی تنزیہ مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ مورے ویسے بھی حور کو حویلی کے سے باہر نکلنا بالکل پسند نہیں ہے۔ آپ کو تو پتا ہے نا اس نے اس حویلی میں رہنے کے لیے کیا کچھ کیا ہے۔ اب تو اس حویلی سے اس کا جنازہ نکلے گا۔ ارحام کے طنز پر اس بار وہ اپنے آنسو نہ روک سکی تھی۔ ارحام کے خوف سے وہ پلٹے اپنے بہتے آنسو نیٹ کے دوپٹے سے بے دردی سے صاف کرنے لگی تھی۔ ارحام حور کی پشت کو گھور کر رہ گیا۔ اس کا لرزاتا بدن محسوس کر کے ارحام کا غیظ و غضب بڑھا تھا۔ حور ارحام کی سرد پکار پر حور کے آنسو آنکھوں میں ٹھہرے تھے۔ وہ خوف سے اپنی سانسیں روک گئی تھی۔ جی حور نے رخ پلٹے بمشکل کہا۔ ارحام کی سرد نظریں اسے اچھی طرح باور کروا گئی تھی کہ اس کا یہاں رونا پسند نہیں آیا۔ کچن میں جا کر درخشاں کی ہیلپ کرو، ارحام نے خشمگین نگاہوں سے گھورتے حکم دیا۔ جی حور کہتے کچن کی طرف بڑھی۔ ارحام کر لے گا وہ کچن کا کام، ابھی پورا زندگی پڑا ہے۔ اس کا انگوٹھا کا زخم تو ٹھیک ہونے دو، اس کو کہاں کوئی کام آتا ہے۔ ادھر آؤ بچے، تم ہمارے پاس آ کر بیٹھو۔ امینہ خانم نے حور کو پختے پاس اپنے پاس بلایا۔ حور آہستگی سے چلتی امینہ خانم کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گئی۔ السلام علیکم لالا، بابرک نے لاؤنج میں قدم رکھتے بلند آواز میں سلام کیا۔ حور کو گہری نظروں سے دیکھتے ارحام کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھا بابرک نے آج پہلی مرتبہ حور کو دیکھا تھا۔ حور کو روتا ہوا بھی دیکھ چکا تھا۔ حور کی بے پناہ خوبصورتی اور کم عمری کا اسے کافی اٹریکٹ کر گئی تھی۔ کیسا ہے تم حور بھابی؟ بابرک نے حور کو غور سے دیکھتے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، حور نے ایک نظر ارحام کو دیکھتے اٹکے جواب دیا۔ وہ سامنے صوفے پر بیٹھا اس پر ہی اپنی سرد نظریں جمائے ہوئے تھا۔ حور بھابی تم اتنا ڈرا ہوا کیوں لگ رہا ہے؟ لالا سے؟ گل بھابی تو بالکل نہیں ڈرتا لالا سے، لالا تو بہت پیار کرتا تھا گل بھابی سے۔ تم تو اتنا خوبصورت ہے، تم پر تو لالا مرتا ہوگا۔ بابرا کی بات پر حور کا رنگ سرخ پڑا۔ امینہ خانم کے چہرے پر ناگواری دوڑی تھی۔ ارحام کا رنگ بھی ضبط سے سرخ پڑا تھا۔ بابرک کا حور کو دیکھنا کافی چبھا تھا۔ حور سنا نہیں تم نے؟ کچن میں جاؤ۔ ارحام کے درشت لہجے پر وہ صوفے سے اٹھتی جلدی سے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ امینہ خانم بھی صوفے سے اٹھتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ لالا بھابی بہت ڈرتا ہے تم سے، رحم کرو تھوڑا بیچاری پر۔ بابرک صوفے سے ٹیک لگائے مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے بولا۔ لگتا ہے تم زران کی مار بھول گیا ہے۔ میرا ہاتھ زران سے زیادہ بھاری ہے، اپنی نظروں کو کنٹرول میں رکھو ورنہ میں زران کی طرح گولی تمہارے بازو میں نہیں بلکہ سینے میں ماروں گا۔ میرا نشانہ کتنا پکا ہے یہ مجھے تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے اپنی نظروں کو میرے سامنے تو آئندہ کنٹرول میں رکھنا، میری غیر موجودگی میں بھی ان نظروں کو کنٹرول میں رکھنا۔ ارحام بابرک کو گھورتا وہاں سے چلا گیا۔ بابرک ارحام کے جانے کے بعد مسکراتے ہوئے اپنی مونچھوں پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ میرا نشانہ بھی پکا ہے، جس دن ہم گولی چلائے گا میری ایک گولی سے زران خان زادہ اور ارحام خان زادہ دونوں ڈھیر ہو جائے گا۔ بابرک کا بھاری کہکا گونجا تھا۔ زران خان زادہ حویلی داخل ہوتے سیدھا مردان خانے کی طرف بڑھا۔ جو خبر اسے حویلی داخل ہوتے ملی تھی، اس کے قدم بے اختیار مردان خانے کی طرف بڑھے۔ وہ اپنے بھاری قدموں کی دمک لیے مردان خانے میں داخل ہوا تو مردان خانے کی بیٹھک میں بیٹھتے اسفند یار خان کو دیکھتے وہ گہرا مسکرایا تھا، جو بلیک شلوار قمیض پر بلیک ہی شال کاندھوں پر ڈالے ہوئے تھا۔ زاران کو دیکھتے وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھتے اس کے گلے سے لگ گیا۔ تم اچانک کیسے آ گئے؟ زاران نے اسفند سے الگ ہوتے پوچھا۔ میری یار کی شادی ہو اور میں نہ ہوں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو مجھے بھول سکتا ہے مگر اسفند یار خان سب کچھ بھول سکتا ہے مگر اپنی یاری نہیں، کیونکہ اسفند یار خان یاروں کا یار ہے اور دشمنوں کا دشمن۔ اسفند خان نے اپنی گھنی بیئرڈ کو سہلاتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، ساتھ ہی زاران پر سرد نظر ڈالتے ہوئے اسے بہت کچھ باور بھی کروایا تھا۔ زاران نے لب بھینچے ہوئے اسفند یار خان کو دیکھا تھا۔ دوسرے ہی لمحے زاران کے بھاری ہاتھ کا مکہ اسفند یار خان کے جبڑے پر پڑا تھا۔ یہ کس لیے تھا؟ اسفند یار خان نے اپنا جبڑا سہلاتے ہوئے پوچھا، جہاں شدید درد محسوس ہوا۔ یہ تیرے سوچ پر جو تجھے لگا کہ میں تیرے پر نکاح کر سکتا ہوں۔ زاران کی سنجیدگی بڑھی تھی۔ اسفند یار خان نے
कुछ पल जरान को देखा। दूसरे ही लम्हे एक जोरदार मुक्का जरान के मुंह पर पड़ा था। ये किस लिए था? जरान ने अपने होंठ से निकले खून को अंगूठे से साफ करते हुए सपाट लहजे में पूछा। ये तेरे झूठ पर कि तू मेरे बगैर निकाह नहीं कर सकता। असफंयार खान ने संजीदगी से कहते जरान को खश्मगीन निगाहों से घूरा। ऐसी बात नहीं है, अगर तू ना आता तो मैं ये निकाह कभी ना करता। यकीन कर मुझ पर। जरान की संजीदगी बड़ी थी, वो अब भी अपनी बात पर कायम था। अच्छा, कल तेरा निकाह है, मुझे ये खबर दाजी से मिली। तुमने मुझे बताना भी गवारा नहीं किया और मुझे कह रहा है कि तुम मेरे बगैर निकाह नहीं करता। असफंयार खान ने जरान पर अब भी अपनी 16 बार निगाहें गाड़ी हुई थी, जो ठिठाई से इसके सामने झूठ बोल रहा था। जरान मुस्कुराते हुए सोफे पर बैठते असफंयार को देखने लगा, जिसके चेहरे पर अभी भी गैसो गजब छाया हुआ था। अब गुस्सा थूक दो, मेरा निकाह हुआ तो नहीं। असफंयार खान का चेहरा देखते जरान ने बहुत मुश्किल से अपनी मुस्कुराहट दबाई। यकीन नहीं आ रहा मुझे, तुम मेरे बगैर निकाह कर सकते हो। असफंयार खान ने सोफे पर बैठते जरान खानजादा को कड़े तेवरों से घूरा। इसका बस नहीं चल रहा था जरान का चेहरा बिगाड़ कर रखते, जो इसके बगैर निकाह करने चला था। तेरी सारी खसूसियत बीवियों जैसी है। मुझे तो लगता है तुम्हारे बगैर निकाह करना नहीं बल्कि निकाह ही करना बुरा लग रहा है। जरान ने असफंयार खान के तपते हुए चेहरे पर खत से उठाते कहा। बकवास बंद करो, तुम्हारी कोई भी बात तुम्हारी हरकत पर पर्दा नहीं डाल सकते। तुमने जो किया है वो मरते दम तक नहीं भूलूंगा। असफन के लहजे में अब भी चिंगारियां थी। जहरान असफन की बात पर कंधे उचकाता मुस्कुरा गया। भूल जा, देख तो अपने निकाह में मुझे बिल्कुल इनवाइट ना करना, बल्कि धक्के देकर निकाल देना। जरान की बात पर असफन के तेवर मजीद चढ़ी थी। तेरी तरह मैं जलील नहीं हो सकता। असफन ने जरान को गुस्से से घूरा। जरान को ढीठों की तरह मुस्कुराते देख इसने अपने गुस्से पर काबू पाया। सामने बैठे इंसान को किसी चीज का असर ना होना ही ना था, इसलिए मजीद अपने खून को जलाने से रोका था। इतनी जल्दी क्या थी निकाह की? असफंयार खान ने आईब्रो उठाए पूछा। तुझे अमेरिका से बुलाना था इसलिए जल्दी की। जहरान की बात पर असफन खान ने इसे घूर कर रह गया। अब घूरना बंद करो, कल के फंक्शन की तैयारियां करो। कल मेरा सिर्फ निकाह नहीं बल्कि तुम्हारी भाभी को रुखसत भी करवा कर आ रहा हूँ। जहरान ने अपनी घनी बियर्ड पर हाथ फेरते असफंयार को चौंका दिया। लेकिन मैंने तो सुना है कि तुम्हारा सिर्फ निकाह है। दाजी पे मुझे यही बताया कि असफन ने संजीदगी से पूछा। सबको यही पता है, मगर निकाह के बाद मैं अब्रिश की रुखसती भी करवा रहा हूँ। असफन सोफे पर सीधे होते अब्रिश के नाम पर बुरी तरह चौंका था। दिल में वहमे से उठे थे। इसके पूरे वजूद पर कपकपी से तारे कर चुके थे। खुशफहम दिल ने अपने ही वहमों को झुठला दिया था। अपने ही ख्यालों को झुठलाते वो जहरान खानजादा की तरफ मतवजा हुआ, जिसमें खूबरू वजह चेहरे पर चमक ही और कुछ और थी। अच्छा, ये बात तो यकीनन भाभी को भी पता नहीं होगी। असफंयार खान जरान की रग रग से वाकिफ था। वो जानता था वो कभी अपनी मनहूका को खुद से दूर नहीं रखेगा। इसे अंदाजा था कि जरान सिर्फ निकाह ही नहीं करेगा बल्कि रुखसती भी करवाएगा। वो वही हुआ जो इसने सोचा था। हाँ, इसे नहीं पता क्योंकि वो फिलहाल रुखसती नहीं चाहती, मगर निकाह के बाद इसे पता चल जाएगा। आज इसकी रुखसती भी है। जरान, ये बात कुछ मुनासिब नहीं है। अगर अब्रिश वो ये नाम लेते अटका था, वो ये नाम किसी और के लिए कैसे ले सकता था? वो इस नाम के साथ किसी दूसरे की मलकियत कैसे जाहिर कर सकता था? वो तो सिर्फ इसकी थी, अपने नाम और अपने पूर के साथ, सिर्फ असफंयार खान की। अब्रिश का चेहरा याद करते असफंयार खान के भीचे हुए लब मुस्कुराए मुस्कुराए में ढले थे। वो खुद पर काबू पाते जरान की तरफ मतवज्जा हुआ, जिसके लबों पर सची मुस्कुराहट देखकर मायने खेजी से मुस्कुरा रहा था। जनान, अगर तुम भाभी को पहले बता देते तो मुनासिब होता। असफंयार खान ने इसकी मायने खेज मुस्कुराहट इग्नोर करते इसके सामने अपनी बात रखी। हाँ, बता देता तो ठीक था, मगर इसकी गलती है कि ये जो ऐसा सोचती है कि निकाह के बाद ही वो मुझसे दूर जा सकती है। ये इसकी गलत फहमी है कि इसे लगता है कि निकाह के बाद इसे खुद से दूर रहने दूंगा। इसे किसी भी सूरत खुद से दूर नहीं कर सकता। जब वो मेरी हो जाएगी तो जाहिर है मेरे पास ही रहेगी। अब अब्रिश हवेली से कहीं नहीं जाएगी। जरान ने संजीदगी लहजे की मजबूती महसूस करते असफंयार ने गहरा सांस लिया। वो जानता था जरान की पॉजिटिव नेचर को। वो अपनी चीजों को लेकर कितना हसास था। अब्रिश तो इसकी मोहब्बत थी। जरान के लहजे में अब्रिश के लिए हक मलकियत के अलावा शदीद मोहब्बत भी थी। लेकिन तुम भाभी से पहले बात कर लेते तो ठीक था। ये ना हो कि यही बात तुम दोनों के दरमियान मसला करे। असफर ने इसे संजीदगी से मशवरा दिया।
نکاح کے بعد کر لوں گا، لیکن ابھی مجھے صرف اسے جلد از جلد اپنی ملکیت میں لینا ہے۔ بہت مشکل سے مانی ہے نکاح کے لیے۔ زہران نے اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے کچھ سوچتے ہوئے کہا، تم ان سے کیوں ہو رہے ہو؟ کیونکہ تمہیں کہیں چھوڑ نہ دے۔ اسفند یار خان نے حیرت سے زہران کے چہرے کو دیکھا۔ یہ بات ناقابل یقین تھی۔ وہ شدت پسند ہو سکتا تھا، وہ پوزیسو بھی ہو سکتا تھا، مگر وہ کبھی بھی کسی سے انسیکیور نہیں ہو سکتا تھا۔ پتہ نہیں مگر اس کے دور جانے کے خیال سے دل لرز اٹھا تھا۔ زہران نے آہستگی سے کہا۔ اسفند یار خان نے بمشکل ہی الفاظ سنے تھے، سٹرینج، زہران خان زادہ بھی انسیکیور ہوتا ہے۔ وہ زہران خان زادہ کو کسی چیز سے نہیں ڈرتا تھا، آج کسی کو کھونے کے خیال سے ڈرنے لگا ہے۔ اسفند یار خان نے گہرا مسکراتے ہوئے زہران کی حالت پر چوٹ کی۔ زہران خان زادہ نہیں ڈرتا، زہران خان زادہ کی محبت ڈرتی ہے، جو اسے انسیکیورٹی فیل کرتی ہے۔ مجھے یہ قبول کرنے میں کوئی آڑ نہیں، وہ صرف میری کمزوری ہی نہیں، میری انسیکیورٹی بھی ہے، زہران نے بے بسی سے کہا۔ اسفند زہران کی باتوں پر مسکرایا تھا۔ کھانا کھایا؟ زہران نے اسفند کو دیکھتے پوچھا۔ نہیں، تیرا انتظار کر رہا تھا، اور ڈیرے پر تیرے نکاح کی خوشی میں آج دعوت ہے۔ ہم سب دوستوں کی طرف سے تیرے لیے بہت بڑی دعوت ہے، میرے بے وفا دوست۔ اسفند کا قلق ہی ختم نہیں ہو رہا تھا، وہ اس کے بغیر نکاح کر رہا تھا۔ اسفند کی بات پر زہران کا بھاری قہقہ گونجا تھا۔ اسفند نے اسے گھورتے ہوئے اپنی جیب سے سگریٹ نکال کر اسے سلگائے لبوں سے لگائے۔ یہ لت کب لگی؟ زہران نے اسفند یار خان کو سگریٹ پیتے دیکھ کر غصے سے پورا۔ جب سے دل کو لگی ہے، اسفند خان نے کہتے سگریٹ کا گہرا کش لیا۔ اسفند یار خان کے زنان خانے میں داخل ہوتے قدم ٹھٹک کر رہ گئے تھے۔ اس کے سامنے ہی تو دشپرے جہاں کھڑی تھی، جس نے کچھ مہینوں سے اس کا چین و سکون سب کچھ لوٹ لیا تھا۔ دل بے یقین ہوا تھا اس کے چہرے کو اس نے کتنا تلاشا تھا، مگر وہ اس کی حویلی اس کے گھر میں ہی موجود تھا۔ اس لیے پتا ہوتا وہ اس کے اتنے قریب ہے، وہ سب کچھ چھوڑ کر یہاں کب سے چلا آتا۔ اسفند یار خان دور کھڑا ابرش کو گہرے نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ وہ اندازہ ہی نہیں کر پا رہا تھا وہ یہاں کس حیثیت سے اور کیوں موجود ہے۔ وہ آچھی لب گلابی سوٹ پہنے، اس پر ہم رنگ دوپٹہ سر پر جمائے کھڑی تھی، لبوں پر مدھم سا مسکان اور چہرے پر گلال بکھرا تھا۔ وہ اس سے پہلے وہ اس طرح بڑھتا کہ اس کے اور ابرش کے بیچ کوئی چٹان کی طرح حائل ہوتے ہر منظر دھندلا کر رہ گیا۔ زہران خان زیادہ اس کی طرح پشت کیے ہوئے تھا، ابرش کا ہاتھ نرمی سے تھامے سے کچھ کہہ رہا تھا۔ ابرش کی نظریں جھکی تھی، ابرش کے گالوں کی بڑھتی سرخی اسفند یار خان کا رواں رواں آنکھ میں جھونکتے اس کا سب کچھ تباہ کر گئی تھی۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے پیچھے ہوا تھا، دل کے ساتھ آنکھوں کی جوت بھی مانند پٹے سیاہ ہو چکی تھی۔ وہ وہاں پر رکا نہیں تھا، لمبے لمبے ڈاک بھرتا رات کے اندھیرے میں ہی حویلی سے باہر نکل آیا۔ سیاہ شال کندھوں پر ڈالتے اپنی جیپ میں بیٹھتا وہ سرد سیاہ رات میں سیاہ سڑکوں کی تاریکی کا حصہ بنا۔ اسفند یار خان اسٹیئرنگ پر گرفت مضبوط کرتے دھندلی آنکھوں میں ریش ڈرائیونگ کر رہا تھا، ایک آگ غم تنہائی کی جو سارے بدن میں پھیل گئی۔ جب جسم ہی سارا جلتا ہو پھر دامن دل کو بچائیں کیا؟ کوئی مہر نہیں، کوئی قہر نہیں، پھر سچا شعر سنائیں کیا؟ وہ عشق جو ہم سے روٹ گیا، اب اس کا حال بتائیں کیا؟ ایک ہجر جو ہم کو لاحق ہے، تا دیر اسے دہرائیں کیا؟ وہ زہر جو دل میں اتار لیا، پھر اس کے ناز اٹھائیں کیا؟ اسفند یار خان اپنی سرخ بھیگی آنکھوں کو مسلسل ڈرائیو کر رہا تھا۔ سرد ہوا کے تھپیڑے اس کے چہرے پر لگتے اس کے سارے وجود کو بھی سرد کر چکے تھے۔ اس کی محبت اس کی جان سے پیاری دوست کی محبت بھی تھی۔ یہ بات اسفند کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچا رہی تھی۔ یہ کیسا ادراک تھا جو اس کی جان لے رہا تھا؟ وہ گہرے سانس لیتا ڈرائیو کر رہا تھا، اس کی جیپ کا کنٹرول اس کے ہاتھوں سے چھوٹا۔ جیپ سامنے بڑے پتھر سے جا ٹکرائی تھی، جیپ الٹ کر دور جا گری تھی۔ سفید شلوار قمیض پہنے وہ اپنے سینے پر بازو پر لگے زخم اپنے دل کے زخموں کی طرح چھپا گیا تھا۔ وہ ساری رات حویلی نہیں آیا تھا، زہران ڈیرے سے اسے ساری رات ہی فون کرتا رہا۔ زخم تازے تھے، وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی ان کو زخموں کی اصل وجہ جانے۔ وہ سر ٹھٹرتی رات کا حصہ بنے سگریٹ سلگائے خود کو پرسکون کرتا رہا، جو کہ ناممکن تھا۔ بدن پر لگے زخموں سے رستے خون سے اسے ذرا پرواہ نہیں تھی۔
مگر دل کے زخم تو اچانک سے ناسور بن گئے تھے۔ وہ ان کا کیا کرتا جن کا اب کوئی علاج نہیں تھا؟ وہ اپنے کمرے سے نکلتا زنان خانے کی طرف بڑھا۔ وہ نکاح ہونے سے پہلے ابرش کے لیے ملاقات کرنا چاہتا تھا۔ وہ زران خان زادہ سے اپنے دل کی تمام فیلنگز شیئر کر چکا تھا۔ اگر زران کو یہ پتا چل گیا وہ ابرش امریکہ میں مل چکے ہیں، اسے یہ جاننے میں لمحہ نہیں لگے گا کہ ابرش ہی وہی لڑکی ہے جس کے لیے اس کے دل میں فیلنگز ہے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ان دونوں کی دوستی میں ذرا برابر بھی دراڑ آئے۔ اتنا تو وہ سمجھتا تھا کہ زران کی پوزیسو نیچر یہ سب برداشت نہیں کر پائے گی۔ اسفندیار خان کے قدموں کا رخ ڈائننگ ہال کی طرف بڑھا تھا جہاں تمام خواتین ناشتہ کر رہی تھی۔ السلام علیکم، اسفندیار خان کی بھاری روب آواز گونجی تو سب نے اسے دیکھتے اس کے سلام کا جواب دیا۔ وہ رات میں ہی سب سے ملاقات کر چکا تھا، صرف ابرش سے ہی ملاقات نہ ہو سکی تھی۔ ابھی ڈائننگ ہال میں موجود نہیں تھی۔ مورے آپ ٹھیک ہیں؟ اسفند نے آگے بڑھ کر روزینہ خانم کو گلے سے لگایا۔ اسے وہاں دیکھتے اسے اپنی کرسی سے کھڑی ہوئی تھی۔ عابر اپنی چیئر سے اٹھ کر اسفندیار خان کی طرف بڑھی تھی۔ اس کی کل رات اسفند سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ السلام علیکم لالا، کیسے ہیں آپ؟ عابر کے سلام پر اسفندیار خان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ٹھیک ہوں، تم ٹھیک ہو؟ اسفندیار نے ایک نظر عابر کو دیکھا جو کالج یونیفارم میں سر پر سفید دوپٹہ لیے ہوئے تھی۔ عابر کے قریب آنے پر روزینہ خانم نامحسوس انداز میں 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ چہرے پر برہمی ناگواری کے تاثرات تھے جسے اسفندیار خان نے بخوبی محسوس کیے۔ عابر اسفندیار خان کے سلام کرنے کے بعد ڈائننگ روم سے باہر چلی گئی تھی۔ اسفندیار خان ابرش کو وہاں نہ پا کر زیادہ دیر وہاں رکا نہیں تھا۔ ڈائننگ روم کے دروازے سے باہر ابرش سے وہ ٹکراتے بچا۔ وہ یکدم پیچھے ہوا ورنہ ابرش اس کے چوڑے سینے میں آ سماتی۔ ابرش بلو کلر کے ڈریس میں ہم رنگ کا دوپٹہ گلے میں ڈالے ہوئے تھے۔ شاید اس نے تازہ شاور لیا تھا۔ کھلی بھیگی زلفوں میں وہ دمکتا روپ اس کے لیے سامنے کھڑی تھی۔ اسفندیار خان نے اپنی نظریں چرائی تھی۔ وہ زران خان زادہ کی عزت پر دوسری نظر نہیں ڈال سکتا تھا۔ اسے اپنی محبت سے زیادہ اپنی دوستی عزیز تھی۔ وہ کسی بھی صورت اپنی دوستی میں خیانت نہیں کر سکتا تھا۔ چلیں جی، باقی کا ایپیسوڈ نیکسٹ میں کنٹینیو کریں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں۔ میرا دوسرا چینل ہے رومانٹک اردو ناولز، اس کو بھی جا کے سبسکرائب کریں۔ چلیں جی، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔